أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ یہ سورہ کہف کی 94 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس آیت پر بات چل رہی تھی۔ ذوالقرنین کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ذوالقرنین نے جو زمین پر اس کے 3 اطراف میں سفر کیا، پہلا سفر انہوں نے جو مغرب کی جانب کیا، اور دوسرا سفر مشرق کی جانب، اور تیسرا سفر شمال کی جانب جو کیا، تو وہاں پر 2 پہاڑوں کے درمیان ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہو گئی جو زبان کے اعتبار سے اس کو بات کرنی نہیں آ رہی تھی، ایک وحشی قوم تھی۔ انہوں نے اشاروں کنیوں میں ذوالقرنین سے کہا کہ ہماری اس علاقے کے دوسری طرف یاجوج ماجوج قوم رہتی ہے جو ہماری طرف کبھی کبھی آ کر بڑا فساد مچاتی ہے اور قتل و غارت گری کرتی ہے، ہم کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں، تو ہم آپ کو سب مل کر کچھ ٹیکس دینے، کچھ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین ایک نیک، عادل اور صالح بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار مال و دولت اور وسائل دے کر رکھے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ اس نے کہا میرے رب نے جو کچھ میرے قبضے میں دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، تم قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیتا ہوں۔ کہا کہ میرے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمائی ہے اور بہت سی صلاحیتیں مجھ کو دی ہے، مال و دولت میرے پاس ہے، میں اس دیوار کی تعمیر تمہارے لیے کر سکتا ہوں بشرطے کہ تم میری محنت اور قوت سے مدد کرو، اس میں شریک ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ مین پاور جو تمہارا ہے وہ میرے ساتھ آ جاؤ، اور یہ دیوار جس کا مقصد مفسدوں کی راہ سے روکنا ہے، میں تم سے اس سلسلے میں کچھ ٹیکس، کچھ پیسہ لینا نہیں چاہتا، بس تم میری مدد کرو اپنے ہاتھ اور پیر کی قوت سے۔ یہ انہوں نے ان سے مطالبہ کیا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا سعوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو بھر دیا تو حکم دیا کہ اس کو دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو بالکل آگ کی طرح سرخ کر دیا تو اس نے کہا کہ لاؤ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار مٹی اور پتھر سے نہیں بلکہ لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی۔ لوہے کے تختوں کو کھڑا کر کے خوب دھونکا گیا، اور جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیل دیا گیا۔ اس طرح کی یہ آہنی دیوار اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے یہ سارا ساز و سامان ان لوگوں سے منگوایا اور اس کی قیمت خود ادا کی، کیونکہ پہلے ہی انہوں نے یہ بات بتا دی تھی کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال اور وسائل بہت ہیں، تم صرف میری اپنے ہاتھ اور پیر سے مدد کرو، جو ساری چیزیں اس میں استعمال ہوں گی وہ سب کے سب اس کی قیمتیں میں ادا کروں گا۔
جہاں تک لوہے اور تانبے کی فراہمی کا سوال ہے، کوہ قاف کی قریبی علاقہ آذربائیجان اور آرمینیا، جو دو علاقے آج بھی اس نام سے موجود ہیں، ان میں بکثرت لوہے کی کانیں پائی جاتی تھی، اور آرمینیا میں لوہے کے ساتھ ساتھ تانبے وغیرہ کی بھی کانیں تھی، اس لیے وہاں سے وہ سارا ساز و سامان فراہم ہو سکا ان کو آسانی کے ساتھ۔ دیوار دو پہاڑوں کے درمیان تعمیر کر دی گئی۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور جب دیوار بن گئی تو یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے، یعنی دیوار ایسی مضبوط بنا دی گئی، اتنی لمبی اور چوڑی اور اونچی دیوار تھی، اور اس کی چکناہٹ کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور نہ اس کو توڑ کر اس پہ نقب لگا کر ادھر سے ادھر آ سکتے تھے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے یہ عظیم خدمت لے لی۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی مہربانی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ ظہور میں آئے گا تو اسے خاک میں ملا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اب اس تاریخی دیوار کی تعمیر ہو جانے کے بعد انہوں نے اس دیوار کو دیکھ کر اس کو اپنا کارنامہ نہیں کہا، اپنی ذاتی کمال نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ میرا رب کا احسان اور مہربانی اور فضل ہے مجھ پر کہ میرے ہاتھوں سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے انجام دلا دیا۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام بھی اگر کوئی کرے تو اس کو اپنے کام پر ناز نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام میں نے کر دیا ہے، یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ کام لے لیا، تم کو اس قابل بنایا، یہ صلاحیتیں عطا فرمائی، یہ وسائل عطا فرمائی جس کی وجہ سے یہ کام کر پائے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ یہ اپنے رب کا فضل اور اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کام لیا، اور قیامت پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ دیوار چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن لازوال نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک زوال ہے، قیامت کے دن تو بہرحال اسے ریزہ ریزہ ہونا ہی ہے، میرا رب چاہے تو اس سے پہلے بھی جب چاہے جب اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یہ انہوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرائیں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب کو جمع کریں گے۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ذوالقرنین کا بیان اس بات پر یہاں پر ختم ہوا، اور ان کا قصہ بھی یہاں پر ختم ہوا۔ اس کی آخری میں اللہ تعالیٰ یہ آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے پہلے قرب قیامت کی نشانیوں میں جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بات چل رہی تھی کہ یاجوج ماجوج بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دیگر نشانیاں بھی آپ سن چکے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو پھر قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور یاجوج ماجوج کے تعلق سے جیسا کہ احادیث میں یہ بات آتی ہے، مستدرک حاکم کی ایک حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاجوج ماجوج اور تمہاری سارے انسانوں کا تناسب ایسا ہے 9/10، مطلب یہ ہے کہ 9 حصے ان کے ہیں تو ایک حصہ سارے انسانوں کا ہے دنیا کے تمام تر، تو اتنی بڑی تعداد میں یاجوج ماجوج ہیں۔ تو جب ان کو چھوڑا جائے گا تو ایک دوسرے کے اوپر لڑ پڑیں گے، موجوں کی طرح ٹکرائیں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یعنی قیامت سے پہلے کے واقعات۔ اس کے بعد پھر جب ساری نشانیوں کی تکمیل ہو جائے گی تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، فرمایا سور کو پھونکا جائے گا۔ سور کے تعلق سے بھی کئی ایک آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور دیگر مقامات پر بھی سور کے پھونکنے کا تذکرہ کیا۔ سورہ زمر میں یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا
تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے زندہ رکھے اور شعور کے ساتھ رکھے۔ تو اس میں پہلے سور کا تذکرہ ہے، پہلے سور کے پھونکنے کے وقت جو افراتفری مچے گی، جو دنیا میں جو گھبراہٹ سے لوگ نکل پڑیں گے، بھاگ دوڑ چلے گی، انسانوں کا ایک سیلاب امڑ پڑے گا، لوگ بے تحاشا بھاگ رہے ہوں گے، اس بھاگ دوڑ میں ایک دوسرے سے بری طرح سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ ایسے واقعات فلموں کی شکل میں، قصوں کہانیوں کی شکل میں بھی آج بتائے جاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے کیسی حالات ہوں گے۔ اور اس کا نقشہ اگر دیکھنا ہے تو سورہ انفطار میں، سورہ انشقاق میں، سورہ تکویر میں دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ سورہ قیامت کے وقت جو حالات پیش آئیں گے، جو اس ساری کائنات پہ جو ہے جو کھما کھمی ہو جائے گی، جو توڑ پھوڑ مچا دی جائے گی، زمین و آسمان، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چلا دیے جائیں گے، اور تو سارے ستاروں کو، سیاروں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت کے حالات جو ہے پیش کیے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج جو امن، جو سکون نظر آتا ہے، وہ اس وقت ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ساری کائنات کو جو ہے تہ و بالا کر دیا جائے گا۔ تو اس میں یہی بات بتائی گئی کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو وحشت کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں سارے انسان ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ٹکرا رہے ہوں گے۔ یہ ساری واقعات اس وقت پیش آئیں گے، اور پھر سب کو ہم جمع کر دیں گے، یہ بتا دیا گیا۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور کا حال یہ ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ کے حکم سے، جتنے لوگ شروع سے لے کے اولین سے لے کر آخرین تک جو خبروں میں ہوں گے، اور جو دیگر جو لوگ اس وقت جن کو اللہ تعالیٰ مارے ہوں گے، وہ سب کے سب کروڑوں، اربوں، خربوں کی تعداد میں اللہ کے حکم سے ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، اور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فرمایا، اور یہ زمین جگمگا اٹھے گی تمہارے رب کے نور سے، اور اس وقت ساروں کے اعمال نامے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے، اور نبیوں کو بلایا جائے گا، پھر گواہوں کی گواہی ہوگی، اور سارے کام جو ہے حق کے ساتھ ہوں گے، کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ واقعات پیش آئیں گے اس وقت جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اور سب کا حساب کتاب ہوگا، اور نامہ اعمال کی جو ہے سامنے رکھ کر ان سے پوچھا جائے گا، اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اس دن ہم کافروں کے سامنے جہنم پیش کر دیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ فرمایا سورہ شعراء 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی متقی جو پرہیزگار جو لوگ تھے، جو دنیا میں ڈر کر زندگی گزارتے تھے، ان کے قریب جنت کو کر دیا جائے گا، اور جو بے پرواہی کی زندگی گزارتے تھے، جو کفار تھے، اور ان کو جو ہے جہنم ان کے سامنے لا دی جائے گی، اور بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ اب الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وہ جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے پردہ پڑا رہا اور وہ کوئی بات سن نہیں سکتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو جب ہوش نہیں ہوگا، ہوش میں لانے کے لیے جو نصیحتیں نازل کی گئی تھی اس سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی، غفلت میں پڑے رہے، اس کو سننے کے لیے آمدہ نہیں تھے۔ جب زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ان کو ہدایت بھیجی اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت اور بصارت کی قوت عطا فرمائی ہے، اس کی نشانیوں کو دیکھے کہ اس کی نصیحت کو سنے، مگر جب وہ اس مقصد کے لیے ان تمام اعضاء کو، ان قوتوں کو استعمال نہیں کرتا تو وہ معطل ہو کر رہ جاتی ہیں، پھر نہ اسے خدا پرستی کی کوئی شان دکھائی دیتی ہے، اور نصیحت سننے کا جو ہے اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات میں اور اس کی ذات میں ہے اس کو بھی دیکھ نہیں پاتا۔ کافروں کی اگر نفسیات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ کس طرح وہ گمراہی میں پڑے ہوئے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جہاں قوت فیصلہ عطا کیا ہے، وہیں اس کے اندر خواہشات
کا غلبہ بھی رکھا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو، آزمائش ہو۔ جب انسان خواہشات کو قابو میں رکھ کر جو ہے دیگر چیزوں کو جو ہے اس کو مغلوب کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غالب کرتا ہے، اپنے خواہشات کو مغلوب کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ورنہ اس کے خلاف کرتا ہے، اگر خواہشات کا بندہ اور غلام بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ کفر کی راہ اصل خواہشات کے غلبے ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جب وہ خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کے پردے، یہ عقل کے پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ جو چاہے کرنے لگتا ہے۔ جب عقل پر خواہشات کے پردے پڑتے ہیں تو سماعت و بصارت میں جو قوتیں اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عطا فرمائی ہے وہ سب کی سب بیکار ہو جاتی ہے، اس سے وہ کچھ بھی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صلاحیتیں ہم نے تم کو دی ہے اس کو استعمال کرو۔ جو جس کام کے لیے دی گئی ہے، یہ عقل اور یہ سننے کی صلاحیت، یہ دیکھنے کی صلاحیت، یہ حق کو دیکھ کر پہچان کر اس پر عمل کرنے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ تم جانوروں کے برابر ہو جاؤ گے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ فرمایا سورہ اعراف میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے 9ویں پارے میں، کہ ان کے پاس دل و دماغ اور کان اور آنکھیں سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے اس کا صحیح کام نہیں لیتے، استعمال نہیں کرتے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ انسان تو مکلف ہے شریعت کا، اس سے سوال و جواب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ جانور وہ کھا پی کر زندگی گزارے گا، یہاں سے مر کر چلے جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن انسان سے پوچھ گچھ ہے۔ تو اس کے لیے اس کو تیاری کرنا ہے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں، یہ نعمتیں، یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو کیے ہیں، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ ساری صلاحیتیں کہاں پر لگائی تھی۔ اگر وہ ایسے ہی غفلت سے دوچار رہا تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے اور خسارے میں پڑ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔